السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير رؤية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سب سے پہلے تو امام حسین ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو کل جو شب قدر گزری ہے اس کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہونے کی دعا میں دیتا ہوں، اور پروردگار سے دعا ہے کہ اس وقت آئی ہوئی اس وبا سے اور اس بلا سے تمام صاحبان ایمان کو کرۂ ارض پر محفوظ و مامون رکھے۔ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا میں کسی بھی عہد میں انسان کو اپنے نمائندے سے خالی نہیں چھوڑا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور حضرت خاتم النبیین سے حضرت خاتم الامامت تک کوئی نہ کوئی اللہ کا نمائندہ اس کائنات میں اللہ کی نمائندگی کرتا رہا ہے۔ اس نمائندے کو کبھی ہم خلیفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی ہم امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کبھی ہم حجت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حجت اللہ کی دلیل کو کہا جاتا ہے کہ حجت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حجت اس دنیا میں ہو تاکہ یہ ثابت رہے کہ اللہ ہے، اور اللہ کا رابطہ بندوں سے ٹوٹا نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا رابطہ اپنے بندوں سے ہر دور میں اپنی حجت کے ذریعے سے قائم و دائم رہا ہے، اور پروردگار عالم نے اس دور کے حجت زمانہ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ غیب میں رکھ کر یہ بات باور کرائی ہے کہ ہم تم پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے ہمارا نمائندہ تمہیں اپنی آنکھوں سے نظر آئے یا نہ آئے، اس کے باوجود نظام قدرت ہمارے ہی ہاتھ میں رہتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم
جاتے ہیں سرداب مقدس کی طرف جہاں سے غیبت واقع ہوئی ہے سامرہ مقدسہ میں، تو وہاں پر ہم دعا پڑھتے ہوئے جاتے ہیں کہ الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ لو کان حاضرا، پروردگار عالم نے ہم کو ایسے حکام عطا کیے ہیں کہ جو اس کے ہوتے ہوئے اس کے قائم مقام ہے اور اللہ کے حکم سے اس زمین پر اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ نظام چلانے سے مراد یہ ہے کہ عالم اسلام ہماری ان باتوں کو سمجھے۔ نظام چلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا اور اب اللہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کو اس نے تفویض کر دیا ہے۔ عقیدہ تفویض ہمارے یہاں نہیں ہے۔ عقیدہ تفویض ہمارے یہاں اس صورت سے نہیں ہے کہ جس صورت سے لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں۔ مثلا اگر دیکھیے تو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ بات احادیث سے بھی ثابت ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے بہت سے امور فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتے سورج کو نکالنے پر، کچھ فرشتے ستاروں پر، کچھ فرشتے موت پر، کچھ فرشتے حیات پر، کچھ فرشتے درختوں کے پتوں پر، کچھ فرشتے ماؤں کے شکم میں تصویر کشی کر رہے ہیں پروردگار عالم کے حکم سے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ اللہ نے وہ امور فرشتوں کو تفویض کر دیے ہیں، نہیں، بلکہ یہ نظام خدا ہے، یہ اللہ کا نظام بنایا ہوا ہے کہ اللہ اس طریقے سے نظام چلاتا ہے اور اس نظام کو نظام اسباب کہا جاتا ہے۔ ہمارا خدا مسبب الاسباب ہے، ہمارا خدا ارحم الراحمین ہے، ہمارا خدا احسن الخالقین ہے۔ اس نے اسباب پیدا کیے ہیں کہ ہر چیز ایک دوسری چیز سے جڑی رہے گی۔ مثلا اس نے خود کہہ دیا کہ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے ہر شے کو جوڑے سے خلق کیا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے کہ جوڑا ملے تو کوئی چیز وجود میں آئے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے یہ نظام قائم کیا ہے کہ جب تک ایک نر اور ایک مادہ ملیں گے نہیں تب تک نسل آگے نہیں بڑھے گی، تب تک تخلیق کا سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے حجت کے نظام کو قائم کیا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے دور کے حجت تھے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب اپنے اپنے دور کی حجت تھے، اور حجت آخر کہ جو نبی آخر ہے وہ اپنے دور کے حجت تھے۔ تو اللہ کبھی اپنے نظام میں تبدیلی نہیں کرتا۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں، فطرت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بعد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اپنے بندوں سے، بندگان خدا سے، اپنے عبود سے اپنا رابطہ توڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا رابطہ مسلسل ہے، بندوں سے مسلسل رابطہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ براہ راست بھی رابطہ رکھ سکتا ہے تو اس سے ہم سوال یہی کریں گے کہ کیا وہ ختمی مرتبت کے دور میں براہ راست رابطہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ کیا وہ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت آدم کے دور میں براہ راست بندوں سے رابطہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ رکھ سکتا تھا۔ وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات پر قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے انبیاء کے وسیلے سے اپنے بندوں سے رابطہ مربوط رکھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ختمی مرتبت کے دور تک تو اللہ کی سنت میں تبدیلی نہ ہو اور ختمی مرتبت کے دور کے بعد سنت خدا تبدیل ہو جائے؟ پروردگار کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوگی اور آج بھی وہی سنت کار فرما ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کا جو حجت ہے، آج کا جو نمائندہ الہی ہے، آج کا جو اللہ کا خلیفہ ہے، ماتحت ہے اور اس کو ریپرزینٹ، اس کا ترجمان ہے، وہ کیسا ہے اور کہاں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے سورہ قدر کو قرآن میں صراحت کے ساتھ رکھ دیا، اور خود امام معصوم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کبھی اپنے اختلاف رائے رکھنے والوں سے بحث کرنا چاہو تو سورہ قدر کے ذریعے سے بحث کرو، سورہ قدر کے ذریعے سے مباحثہ کرو، اس لیے کہ مخالفین کے پاس سورہ قدر کے معنی و مفاہیم کا کوئی جواب نہیں۔ سورہ قدر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو سورہ، یہ جو شب ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس لیلۃ القدر میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس شب قدر میں اللہ کا امر اترتا ہے، نزول امر ہے، شب قدر میں نزول امر ہے، اور نزول امر مسلسل ہے۔ نزول امر پیغمبر کے عہد تک یہ نہیں ہوا کہ رسول چلے گئے تو نزول امر ختم ہو گیا، بعد رسول بھی نزول امر ہے۔ سورہ قدر کا آج بھی باقی رہنا یہ بتا رہا ہے
کہ آج بھی اللہ کے امور کا نزول ہو رہا ہے اور ہوتا ہی شب قدر میں، اور شب قدر رمضان کی 3 طاق راتوں میں تلاش کی جائے۔ اب یہ بات ہم اس حد تک آ گئے کہ پورے سال میں رمضان اور رمضان کی 3 راتوں میں کوئی ایک رات ہے کہ جب اللہ اپنا امر اتارتا ہے زمین کی طرف۔ سورہ قدر منسوخ نہیں ہوئی ہے، سورہ قدر آج بھی رائج ہے، آج بھی جاری ہے۔ سورہ قدر کا جاری رہنا بتا رہا ہے کہ آج بھی نزول امر ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ختمی مرتبت کے دور میں نزول امر ہوتا تھا تو کس پر ہوتا تھا؟ کیا ہر انسان پر انفرادی طور پر نزول امر ہوتا تھا؟ کیا ہر آدمی پر انفرادی طور پر اس کی قسمتوں کے فیصلے اللہ اتارتا تھا کہ فلاں شخص تم پر یہ امر اتر رہا ہے، فلاں شخص تمہاری یہ قسمت ہے، فلاں شخص تمہارا یہ رزق ہوگا؟ نہیں، اس وقت بھی کل کا کل امر ختمی مرتبت پر نازل ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس دور کے حجت تھے۔ تو اب اللہ اپنے نظام کو بدلے گا نہیں، جہاں اللہ کہتا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات اللہ کا ہر امر اترتا ہے، اور جب ہر امر اترتا ہے تو حجت کے قلب پر اترتا ہے، حجت کے وجود پر اترتا ہے، حجت کے تصرفات پر اترتا ہے۔ تو ختمی مرتبت کے دور میں نزول امر ختمی مرتبت پر ہو رہا تھا، اور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا تھا اسی نزول امر کے بعد کہ اللہ معطی وانا القاسم، پروردگار مجھے عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ختمی مرتبت کے دور تک تو اللہ کا نظام یہ رہے کہ ہر دور کی حجت تک نزول امر رہے گا، اور ختمی مرتبت کے دور کے بعد اللہ اپنے نظام کو بدل دے، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری سنت میں تبدیلی نہیں آتی، لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلا، میری سنت میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو آج بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت بھی جو کل شب قدر گزری ہے اس میں بھی نزول امر ہوا ہے، اور کل امر حکیم کے ساتھ ہوا ہے۔ تو گویا کہ ہر فرد پر انفرادی طور پر نزول امر نہیں ہوا، اس وقت بھی اللہ کی سنت ویسے ہی ہے کہ جیسے ختمی مرتبت کے دور میں تھی۔ تو آج بھی کوئی نہ کوئی ایسی حجت کا وجود واجب و لازم ہے کہ جیسے حجت پیغمبر تھے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا، اسی لیے ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ تو اب اس دور کا جو محمد ہے اس پر نزول امر واجب و لازم ہے، اور اس وقت بھی اللہ کا نمائندہ حجت الہی کی صورت میں موجود ہے۔ اور پھر قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس شب 4 چیزیں اترتی ہیں، 4 چیزیں اترتی ہیں آسمان سے، ملائکہ، روح، اذن رب اور امر۔ یہ 4 چیزیں نزول کی منزل پر ہیں، عرش سے فرش کی طرف 4 چیزیں اتر رہی ہیں، ملائکہ، روح، اذن رب اور امر۔ یہ 4 چیزیں آسمان سے زمین کی طرف اتر رہی ہیں۔ اذن رب اس لیے اتر رہا ہے کہ حجت خدا کو اذن ہے کہ چاہے تو یہ امر آج کی شب ویسے کہ ویسا ہی نافذ کر دے جیسا اتر رہا ہے، چاہے تو اس میں اس کی رفتار میں تیزی اور کمی کر دے، اس لیے کہ یہ حجت کا کلی اختیار پروردگار کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب جناب سلیمان نے ملک مانگا، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، پروردگار مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو عطا نہ ہوا ہو۔ اور جب پروردگار نے جناب سلیمان کو ملک عطا فرما دیا تو اس سلسلے کی آخری آیات میں ارشاد فرمایا کہ ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تمہیں دے دیا ہے، یہ پورا ملک ہم نے تمہیں دے دیا ہے، اب تمہارا اختیار ہے، اس ملک کو پورا کا پورا چاہو تو اپنے پاس رکھو، چاہو تو اسے تقسیم کر دو، ہم تم سے حساب نہیں لیں گے۔ بے عین ہی یہی اختیار حجت کے پاس اترتا ہے کہ ہم نے تم پر اپنے ملک کا کل امر نازل کر دیا ہے، اب چاہو تو اس کی رفتار میں تبدیلی کرو،
چاہو تو اس کی رفتار کو کم کر دو۔ آغا خمینی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا تھا، جب تفسیر نور انہوں نے کتاب لکھی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ بات کہ اس شب حجت زمانہ کا کلی اختیار ہوتا ہے کہ وہ وقت کی رفتار کو بڑھا دے چاہے کم کر دے۔ یہ حجت کا اختیار ہوتا ہے، اور حجت کا اختیار اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس دور کا حجت جو صاحب العصر والزمان ہے، جو پردہ غیبت میں ہے، وہ ہم سے غافل نہیں ہے، اور اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ سورہ توبہ کی آیت یقیناً بہت قابل غور ہے، کہ جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ توبہ میں، قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، ان سے کہیے کہ تم عمل کیے جاؤ، تمہارے ہر عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر تفسیر معصوم کی روشنی میں مومنین سے مراد ہر دور کا امام ہوتا ہے، ہر دور کا منصوص من اللہ امام، مومنون سے مراد وہ امام ہوتا ہے، یعنی ہر دور کی حجت بندگان خدا کے تمام اعمال کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ دیکھتا ہے اور جیسے اس کا رسول دیکھتا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں عین اللہ الناظرۃ فی الارض کا تصور موجود ہے، کہ کوئی آنکھ ہے اللہ کی جو زمین پر اللہ کی طرف سے دیکھ رہی ہے، اس کو حجت زمانہ کہتے ہیں۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو المومنون سے مراد حجت زمانہ ہے۔ حجت زمانہ آج بندگان خدا کے اعمال کو ویسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے اللہ اور اس کا رسول دیکھتا ہے۔ اسی لیے معصومین کے قول کی روشنی میں کہ ہر شب جمعہ شام کو تمام بندگان خدا کے اعمال امام عصر کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ مومنین کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کا نمائندہ ہے، وہ جو حجت زمانہ ہے، وہ جو صاحب العصر ہے، صاحب العصر والزمان ہے، وہ ان امور کو، ان اعمال کو مشاہدہ کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ان کے پاس یہ اذن ہوتا ہے کہ کس کا عمل قبولیت کی منزل پر ہے اور کس کا عمل تردید کی منزل پر ہے۔ یہ اس کا اختیار ہوتا ہے، اور یہ اختیار حجت کو شب قدر مزید حاصل ہو جاتا ہے جب اذن رب اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ ملائکہ امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں دیکھیے، کہ ایک ہے اولی الامر اور ایک ہے روح من امرہ۔ ایک ہے کہ جس کا امر پر کلی اختیار ہے، اور ایک ہے کہ جو امر کے تابع ہے۔ جو امر کے تابع ہیں وہ ہے فرشتگان مقرب، اور جس کا امر پر کلی اختیار ہے وہ ہے حجت زمانہ۔ مثلا میں عرض کر دوں کہ جب ہم کہتے ہیں امر کے تابع ہونا، یہ جتنے فرشتگان مقرب ہیں یہ امر پر اختیار نہیں رکھتے۔ مثلا اللہ نے کہہ دیا کہ فرشتوں کو مامور کر دیا کہ سورج کو مشرق سے نکالنا ہے اور مغرب میں غروب کر دینا ہے، اسی طرح جیسے ہی مغرب میں سورج ڈوبے تو چاند طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ پوری زمین کی گردش جو ہے یہ فرشتگان مقرب کے ذمے اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ستارے ہیں، اسی طریقے سے ثوابت ہے۔ کچھ فرشتوں کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرائض پر معمور کیا ہے کہ ماؤں کے رحم میں جو جنین پرورش پا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب یہ اس کو بچہ لڑکا بنا دو، اس کو لڑکی بنا دو، تو فرشتے پابند ہیں اللہ کے حکم کے، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لڑکا بنے گا تو فرشتہ لڑکا ہی بنائے گا، اللہ کہہ رہا ہے لڑکی بنے گی تو فرشتہ لڑکی ہی بنائے گا۔ فرشتے پابند ہیں ہوا چلانے کے لیے، اللہ نے کہا کہ ہوا مشرق سے مغرب چلے گی تو مشرق سے مغرب ہی چلے گی۔ فرشتے پابند ہیں بارش برسانے کے لیے، تو اللہ کہے گا کہ یہ وقت ہے بارش برسنے کا تو اسی وقت بارش برسے گی۔ اب یہ فرق ہے امر کے تابع ہونے والوں میں اور اولی الامر میں۔ جو امر کے تابع فرشتے ہیں ان کا اختیار نہیں ہے، ان کا اختیار یہ ہے کہ مشرق سے سورج کو نکالے مغرب میں ڈبو دیں، لیکن جو اولی الامر ہے اس کا اختیار یہ ہے کہ وہ مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھی پلٹا لیتا ہے۔ جو اولی الامر ہے اس کا اختیار ہے کہ وہ ستارے کو زمین پر بلا بھی لیتا ہے۔ جو اولی الامر ہے اس کا اختیار ہے، فرشتے کا اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ لڑکا بنے گا ماں کے شکم میں تو لڑکا ہی بنے گا، لڑکی بنے گی ماں کے شکم میں تو لڑکی ہی بنے گی۔ لیکن اولی الامر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو مرد کو عورت یا عورت کو مرد بنا دے۔ یہ اولی الامر کا اختیار، اور یہ اختیار اولی الامر کو اللہ کی طرف سے
اذن کے ساتھ شب قدر میں حاصل ہوتا ہے، اور وہ تمام تصرف اولی الامر اللہ کے حکم سے دست تصرف میں رکھتا ہے۔ تو اس وقت جو ہمارا حجت زمانہ ہے، ہمارا لاکھوں سلام کروڑوں سلام کہ وہ اس وقت ہمارے نگران ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا کہ زمانہ تمہیں کھا جاتا، زمانہ تم پر برس پڑتا، تم پر آسمان سے بلائیں برس پڑتی، تم پر حادثات زمانہ کے اثرات ہو جاتے، لیکن ہم موجود ہیں کہ ہم تمہیں ہر بلا سے بچانے کے لیے سینہ سپر رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ ہٹ جائیں گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ یعنی اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ ہے وہ بڑا معصوم واسطہ ہے، اسی لیے خود ہمارے حجت زمانہ ہمارے نگران ہیں، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو دنیا جس ماحول سے گزر رہی ہے کہ ایک سراسیمگی کی کیفیت ہے، ایک خوف ہے، ایک ڈر ہے، ایک پریشانی ہے، بھوک کا عالم ہے، بندہ بندے سے دور ہے، سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے، اور لاک ڈاؤن ہوا ہے، بیت اللہ کا طواف بند ہوا ہے، انسان پریشان ہے، بھوک ہے۔ تو اس وقت جتنی ضرورت امام زمانہ سے توسل کی ہے شاید اس سے پہلے نہ رہی۔ ویسے تو ہر دور میں ہی ہے، ہر دور میں انسان پریشان رہا، لیکن جب ایسا ماحول آ جائے کہ جو حبس کا ماحول ہوتا ہے، جو خوف کا ماحول ہوتا ہے، جو سراسیمگی کا ماحول ہوتا ہے، اس وقت انسان مجبور ہوتا ہے کہ جہاں سائنس بھی دم توڑ گئی ہے، جہاں تحقیقات بھی دم توڑ گئی ہیں، وہاں پر انسان، ہر انسان، چاہے کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی الہی نمائندے کی ضرورت ہے، مجھے اللہ سے رابطہ چاہیے، مجھے اللہ سے مربوط ہونا، اور اللہ سے مربوط ہونے کا سب سے بڑا راستہ وہ نمائندہ الہی ہے، وہ سفیر الہی ہے، وہ حجت خدا ہے کہ اللہ جس کے ذریعے سے بندوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو، ابتغوا ڈھونڈو، اور ڈھونڈی وہی چیز جاتی ہے کہ جو وجود تو رکھتی ہو لیکن نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ تو اس وقت ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، نظر نہیں آ رہا، تو اب ڈھونڈو، تلاش کرو۔ تو یہ تمہاری تلاش قدموں کی تلاش نہیں ہونی چاہیے، یہ تمہاری تلاش روح کی تلاش ہونی چاہیے، یہ تمہاری تلاش معرفت کی تلاش ہونی چاہیے، یہ تمہاری تلاش سیرت و کردار اور عقیدے کی تلاش ہونی چاہیے، یہ تمہاری تلاش تضرع و زاری کے ذریعے ہونی چاہیے، یہ تمہاری تلاش خضوع و خشوع کے ذریعے ہونی چاہیے۔ امام ہر وقت موجود ہے، نمائندہ الہی ہے، موجود ہے، ہمارا ایک ایک عمل ان تک پہنچ رہا ہے، تو کیا ہی اچھا ہے کہ ہم مسلسل ان سے رابطہ رکھیں، مسلسل ان سے گفتگو کریں، کوئی بھی پریشانی ہو جائے ہم اپنے امام سے، سب سے پہلے اپنے امام سے بیان کریں۔ دیکھیے جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو اللہ سے بہت باتیں ہوئی ہیں، پروردگار عالم سے بڑی گفتگو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو جناب موسیٰ سے بات کرتے کرتے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اپنی زندگی کی ہر شے مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، جو بھی تمہیں چاہیے مجھ سے مانگو، یہاں تک کہ اپنے کھانے کا نمک بھی مجھ سے مانگو اور اپنے جانوروں کا چارہ بھی مجھ سے مانگو۔ یعنی اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے رابطہ کیوں توڑتے ہو، مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے؟ بھوک لگی ہے مجھ سے کہو، پیاس لگی ہے مجھ سے کہو، بے لباس ہو مجھ سے کہو، پریشان ہو مجھ سے کہو۔ تو اب اللہ سے کہنا یعنی اللہ کے نمائندے سے کہنا۔ جناب موسیٰ چونکہ براہ راست پروردگار سے مربوط ہے تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، لیکن جب اللہ بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ حجت سے مانگو اور حجت مجھ سے مانگے، یعنی ہمارا رابطہ اولی الامر سے ہوگا، اولی الامر کا رابطہ پروردگار سے ہوگا۔ اسی لیے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولی الامر کی جو تم میں موجود ہے۔ تو اولی الامر اس وقت موجود ہے پروردگار عالم کا۔ ہم عالم اسلام سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت نزول امر ہوا ہے، کل شب اللہ کا امر نازل ہوا ہے، اور علماء عالم اسلام کی نگاہ میں 25 رمضان کی شب ہے یا 27 رمضان کی شب ہے کہ جب نزول امر ہوتا ہے۔ تو میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کی نگاہ میں 25 رمضان کو اللہ کا امر اترے گا، نزول امر اترے گا، جس نزول امر کے ذریعے سے انسانوں کی تقدیر اترتی ہے، قسمت اترتی ہے، نصیب اترتا ہے، زندگی اترتی ہے، سانسیں اترتی ہیں،
اولاد اترتی ہے، رزق اترتا ہے، گھر اترتا ہے، جو کچھ بھی انسان کی ضروریات ہیں اس میں طے ہو جاتی ہیں۔ تو عالم اسلام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب جو 25 کی شب آئے گی اور اللہ کا امر عرش سے فرش کی طرف آئے گا، تو وہ امر کس پر نازل ہوگا؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امر کس پر نازل ہوگا؟ اس وقت عالم اسلام کے 70 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، ہر ملک کا ایک سربراہ ہے، اور ہر آدمی یہ کہے کہ میں اولی الامر ہوں، تو 70 اولی الامر ہو گئے۔ تو ہر ملک کا اولی الامر الگ ہوتا ہے کیا؟ تو اگر ہر ملک کا اولی الامر الگ ہے تو ہر ملک کے باشندوں کو چاہیے کہ وہ اسی شب کی صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے ملک کے سربراہ کے پاس پہنچ جائیں اور اپنی قسمت کا رزق لے کے آ جائیں کہ لائیے آپ کے پاس ہمارا رزق اترا ہے، ہمیں دے دیجیے۔ ایسا تو نہیں ہے، خود ہر ملک کے سربراہ کو بھی انتظار رہتا ہے کہ میرے لیے کیا حکم اترا ہے، اس سال میری حکومت رہے گی بھی یا نہیں، اس سال میں حاکم رہوں گا بھی یا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اولی الامر سے مراد سربراہان مملکت نہیں ہے، اولی الامر سے مراد حل و عقد والے اصحاب نہیں ہے، بلکہ اولی الامر سے مراد ویسا ہی نمائندہ الہی ہے جیسے آدم ہو، نوح ہو، ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ختمی مرتبت، اور اس کے بعد پھر یہ 12 امامت سلسلہ چلا۔ تو اس وقت حجت زمانہ ہمارے نگران ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور رات جس نے بھی اعمال کیے ہیں، جس نے بھی اعمال خیر انجام دیے ہیں، جس نے بھی شبہ قدر کے اعمال انجام دیے ہیں، اس نے یقیناً اپنے اعمال کو امام عصر کی بارگاہ تک پہنچایا ہے۔ ہم نے زیارت وارثہ پڑھی، ہم نے زیارت جامعہ کبیرہ رات پڑھی، ہم نے زیارت عاشورہ پڑھی، ہم نے دعائے جوشن کبیر پڑھی، ہم نے عمل قرآن کیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے 100 رکعت نماز پڑھی، کسی نے سورہ دخان پڑھا، کسی نے سورہ قدر کی تلاوت کی، کسی نے مسلسل قرآن پڑھا۔ تو ہم نے اس طریقے سے بتایا اپنے امام زمانہ کو کہ مولا ہم آج کی شب آپ سے مسلسل متصل ہیں، مولا ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیجیے، مولا ہمارے فکر میں اضافہ فرما دیجیے، مولا ہمارے علم میں اضافہ فرما دیجیے، مولا ہماری معرفت میں اضافہ فرما دیجیے۔ تو سب سے بڑھ کر دعا یہی کرنی چاہیے کہ پروردگار ہمارے علم میں معرفت میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی قرب بڑھے گا، اتنا ہی اتصال بڑھے گا۔ معرفت کے ساتھ ساتھ اتصال بڑھتا ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ قرب بڑھتا ہے۔ پروردگار عالم یقیناً آج کی ساعتوں سے مستفید ہوتے ہوئے میں دعا کرتا ہوں پروردگار اللہم انت المحمود بحق محمد وانت العلی الاعلی بحق علی وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ وانت المحسن بحق الحسن وانت قدیم الاحسان بحق الحسین بحق تسعة المعصومین من ذریة الحسین علیہ السلام اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا من زوار الحسين اللهم احشرنا تحت لواء الحسين اللهم زدنا في قلوبنا محبة الحسين واجعلنا من الباكين في عزاء الحسين وادخل الجنة من باب الحسين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بر محمد وآل محمد صلوات اللہ